بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے میری ہستی ہے کیا، لاج رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے ایک انتہائی ضروری موضوع، جو کہ ہمارے بچوں کی تربیت، پاکستان یا پاکستان سے باہر رہنے والے مسلمان بچے جب دوسرے ماحول میں جاتے ہیں تو وہاں کے اثرات جب مرتب ہوتے ہیں، تو اس سے متعلق ہے، آپ کی میری ہم سب کی ضرورت ہے۔ اور مجھے آج خوشی ہے کہ میرے خاص میری انویٹیشن پر سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب یہاں آئے ہیں۔ سر اہلاً و سہلاً، آنے کا بہت بہت شکریہ آپ کی مصروفیت کے باوجود، اور میرے بہت پیارے، میرے بڑے، بہت میرا تعلق مفتی اکمل صاحب، اور اسی طرح سے مولانا عمران بشیر صاحب سیالکوٹ سے، میرے پرانے دوستوں میں سے۔ تو میں حضرت آپ سے شروع کروں گا، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا فحاشی اور یعنی اس کا کوئی جو مسلمانوں کا جو خاندانی نظام ہے، جو آج میڈیا پہ سارے دیکھ رہے ہیں، اب تو انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے، اس کے کچھ آج کے دور میں ہمارے خاندان، جو ہمارا خاندانی نظام، اس پر اثرات مرتب ہوئے کچھ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی معصومانہ سا کویسچن ہے جس کا جواب انتہائی غیر معصومانہ ہے، اس اعتبار سے کہ یقیناً اس کے فحاشی کے اثرات خاندان پہ بہت زیادہ مرتب ہوتے ہیں، شخصی اعتبار سے بھی، پھر خاندانی اعتبار سے، پھر معاشرتی اعتبار سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو لازم بات ہے اس میں ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات، اپنی شخصیت پہ اس کے منفی اثرات یہ مرتب ہوتے ہیں کہ انسان ایک تو ریاکار بن جاتا ہے، وہ دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے، اس فحاشی کے حصول کے لیے بعض اوقات اپنی عبادات کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو آپ اس طرح کے دیندار لوگوں کو اس کام میں دیکھیں گے وہ یہی ہوتا ہے۔ عجیب۔ دوسرا پھر انسان منافق بن جاتا ہے کہ وہ جھوٹی تعریفیں کرتا ہے، جیسے فیس بک پہ چیٹنگ کر رہے ہیں بیٹھ کر، اب وہ لیلا قابو میں کیسے آئے گی؟ تھوڑی اس کی جھوٹی تعریفیں کرو، تھوڑا سا اس کے بارے میں اور کچھ لکھو تاکہ وہ اس کی راہ ہموار ہو، تو یہ منافقت بھی انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ تیسری منافقت، ایک اور منافقت کی صورت یہ ہوتی ہے، اگر عورت اس طرح انوالو ہو جائے تو وہ شوہر کی امانت میں خیانت شروع کر دیتی ہے، اور اگر شوہر انوالو ہو جائے تو پھر بیوی کی امانت میں خیانت شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ رغبت ختم ہو جاتی ہے، بے رغبتی ہوتی ہے، ظاہراً میں کہہ رہا ہوتا ہے میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں، اور دل میں گالیاں بک رہا ہوتا ہے، تو یہ منافقت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر صحت کے اعتبار سے نقصان، پھر ذہن کے اعتبار سے کہ تعمیری سوچ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان گندگی کی طرف لگ جاتا ہے تو تعمیر کی طرف کہاں ذہن جائے گا؟ اس کے برعکس اگر وہ یہاں سے اپنے ذہن کو ہٹا لیتا ہے تو وہ کریٹو مائنڈ اگر تھوڑا سا بھی ہو تو انشاءاللہ اور زیادہ ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ پھر اس سے بچے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ بیوی نے رات کے 2:30 بجے شوہر کو موبائل پر میسج کرتے ہوئے پکڑ لیا تو پوچھتی ہے کون ہے یہ، بتاؤ۔ اب ہنگامہ شروع ہو گیا، اب بچے وہ چیز دیکھ رہے ہیں، پھر باپ پہ غلط اثر مرتب ہو رہا ہے، کیونکہ مائیں یا والدین، باپ یہ احتیاط نہیں کرتے کہ بچوں کے سامنے کون سی بات ڈسکس کرنی ہے اور کون سی روم کو اندر سے کنڈی لگا کر ہمیں آپس میں ڈسکس کرنی چاہیے۔ وہ دونوں ہائپر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے راز بچوں پہ منکشف ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ ماں یہ کہہ رہی ہوتی ہے تم اپنے باپ کو دیکھ لو، غیر عورتوں سے کیسے کیسے اس کے مراسم ہیں، اور اگر خدا نخواستہ عورت ایسی ہوتی ہے تو باپ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنی ماں کو دیکھو، میں سب کچھ اس کو دیتا ہوں لیکن پھر بھی یہ فلاں 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 کام کر رہی ہے۔ تو شروع سے بچوں کے ذہن میں ماں باپ کا پھر وہ امیج نہیں رہتا، پھر اس سے خاندان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر لڑکی دینی خاندان کی ہے، لڑکا آوارہ گردی کی طرف چلا گیا، وہ نہیں پسند کرتے ہماری بچی اس گھر میں رہے، سپریشن ہو جاتی ہے۔ اگر یہ معاملہ لڑکی کے ساتھ ہو تو لڑکے والے اس کو نکال دیتے ہیں، اس لڑکی کی زندگی تو آئندہ کے لیے گئی، اور پھر اس کے اثرات باہر مرتب ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان کا میں نے اخبار میں خبر پڑھی، وہ کسی لڑکی سے ملنے چلا گیا اسی طریقے سے، اس کے باپ نے پکڑ لیا، اس نے لڑکی کو چھپا دیا الماری میں، باپ نے وہیں پر اس کو گولی ماری، لڑکا مر گیا، اس کی لاش تک تصویر دکھائی گئی تھی۔ ایسی وہ لڑکی کے بھائیوں نے لڑکے کو پکڑ لیا، اس کو درخت سے باندھ کر ڈنڈے مار مار کے ہلاک کر دیا۔ اب لازم بات ہے اس لڑکے کے خاندان والے بھی انتقامی کارروائی کریں گے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک فحاشی کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک شخصیت سے،
اور پھر اس طرح خاندان اور معاشرے کو لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو بالکل اس کے اثرات ہوتے ہیں. اوف اسی سبجیکٹ کو شہنشاہ بھائی. فحاشی اور عریانیت، فحاشیت اور عریانیت بہرحال اپنے منفی اثرات چھوڑتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں شیطان نے حضرت احدیت سے، پروردگار عالم سے جو اجازت مانگی تھی وہ یہی مانگی تھی، لا اقعدن لہم صراطک المستقیم، میں سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا. تو وہ تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. اور جب انسان کا نفس اس کی عقل پر غالب آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہی اس لیے کہ ہمیں نفس کے ساتھ عقل جیسی نعمت عطا کی ہے، مگر جب نفسانیت اور خود پسندی اور انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ جب عقل پر غالب آ جاتی ہیں تو پھر فحاشیت اور عریانیت کا اثر معاشرے پہ پڑنے لگتا ہے. ہمارے گھروں کے حالات وہ نہیں ہیں جو ہم نے بچپن میں اپنے بزرگوں کے دور میں دیکھے تھے. بے شک اس کا ایک بڑا سبب بھی فحاشی کا عام ہونا اور عریانیت کا عام ہونا ہے. ایک بات اور ذہن میں رہے کہ ایک بہت بزرگ عالم دین، ایک عارف باللہ، ایک ولی کامل اپنے شاگردوں کو نصیحت کر رہے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ اگر ایک مادی نعمت آئے گی تو 3 روحانی نعمتیں رخصت ہو جائیں گی. مادی نعمتوں کا اور روحانی نعمتوں کا آپس میں بہت زیادہ دوستانہ نہیں رہ پاتا. لہٰذا جب انسان بعض ایسے ذرائع کو انتخاب کرتا ہے کہ جن ذرائع میں فحاشیت اور عریانیت اس کا حصہ ہیں، جس کو آج مادی ترقی کہتے ہیں، جس کو آج ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، جس کو آج آپ کوئی بھی نام دیتے ہیں، تو اس کا ایک برا اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان کا نفس بڑا ہونے لگتا ہے اور عقل کے اوپر اس کے اثرات غالب آنے لگتے ہیں اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. روڈ پر ایک بے پردہ اور فحاش اور عریان خاتون کا چلنا، جہاں روڈ پر اس کا حق ہے وہاں روڈ پر کسی اور کا بھی حق ہے کہ جو اسے روکے. لہٰذا میں آپ کے اس سوال کے توسط سے یہ جملہ بھی کہتا جاؤں گا کہ ہمارے معاشرے کے جو معقول، متدین اور منطقی اور معتدل دیندار ہیں، انہیں چاہیے کہ معاشرے کے اندر عریانیت کی روک تھام کے لیے کوئی بنیادی باتوں کی طرف غور کریں، کچھ تدارکات کریں. کم از کم سڑک پر، بازاروں میں، عمومی جگہوں پر جہاں پر کہ عام طور پر وہ مجھے وہ ایک مطلب مولوی عمران صاحب بازار کے اندر ایک آدمی ایک خاتون سے کھڑا ہوا بات کر رہا تھا اور سیدنا عمر کا دور تھا اور آپ وہاں سے گزر رہے تھے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ کہا جی میری بیوی ہے. کہا جی باقی بازار والوں کو پتہ ہے یہ بات کہ یہ تیری بیوی ہے؟ کہا جی نہیں. تو اس پر آپ اتنے ناراض ہوئے، اس بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ کچھ ذرا یہ بھی فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، ایک تو سب سے پہلے جو ذمہ داری آتی ہے اس بے حیائی اور فحاشی سے بچانے کی، وہ سب سے پہلی گود ہے ماں کی، ماں باپ کی. تو بچپن سے بچوں کی تربیت اس بات پر کی جائے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الحیاء والایمان قرانا اذا رفع احدہما رفع الآخر. حیا اور ایمان یہ دونوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جب ان میں سے ایک اٹھ جاتی ہے تو دوسری بھی اٹھ جاتی ہے. تو بچپن سے، اور حیا کا لفظی ترجمہ کاش ہم اسی کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے وہ بھی کافی ہو سکتا ہے. حیا لیا گیا حیتن سے. حیتن عربی میں کہتے ہیں سانپ کو. تو جیسے سانپ کو دیکھ کے انسان سمٹ جاتا ہے، تو جب جب گناہ کرنے لگے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے سمٹ جائے. اور ترمذی شریف کی ایک بڑی جامع حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. تو صحابہ نے عرض کیا انا نستحی والحمدللہ، ہم تو حیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا حیا ایسے نہیں ہے، حیا کے 3 چیزیں ہیں. حیا 3 چیزوں کا مرکب ہے. فلیحفظ الرأس وما حوا، سر کی حفاظت اور سر کے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں ان کی حفاظت. ولیحفظ البطن وما وعا، پیٹ اور پیٹ کے متعلقات جتنی چیزیں ہیں ان کی حفاظت. اور ولیذکر الموت والبلا، اور جو موت کو اور موت نے آ کے سب چیزوں کو بوسیدہ کر دینا ہے اس کو یاد کرے گا. یہ 3 کام جو کرے گا یہ حیا کا حق ادا کر رہا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حضرت اگر میرا مطلب ہے کہ یہ تو ابھی جو مولوی عمران صاحب بات کر رہے ہیں اور جو حضرت نے بات کی، مطلب یہ تو ایک آدمی کی اپنی ایک اس بات کا احساس کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ احساس نہ رہا تو یہ معاشرہ بے حیائی سے بچ سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں رہ سکتا. اسی لیے ہمارے اکابرین نے بعض اوقات بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کو بطور وظیفہ یہ جملہ ارشاد فرمایا
کہ رات کو سونے سے پہلے 10 بار کہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پہلے بچے اس کے عادی بن گئے تو پھر فرمایا کہ دن میں اکثر اوقات ایسا کہا کرو, بتکلف زبان پر لے کر آؤ, اپنے قلب میں حاضر رکھو, اپنے ذہن میں حاضر رکھو. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عادت راسخہ ہو چکی ہے تو فرمایا اب زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں, اب تمہارا دل خود بخود اس کا احساس بھی کرے گا اور پکارتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اور میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں, ایک دیوار کے اوپر اپنے ایک بڑا سا اسٹیکر لگا دیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو شاید فیس بک پہ چیٹنگ کرتے ہوئے اگر اس پہ نگاہ پڑ جائے تو ہو سکتا ہے اگر ضمیر زندہ ہو تو ہاتھ رک جائے گا کہ نہیں یار اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. کیونکہ فحاشی میں انسان اسی وقت مبتلا ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے. اور جو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا عمران بھائی کی بات کو ہی, کہ سب سے بڑی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوتی ہے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے اسباب ختم کرے. اگر بالفعل اس طرف سے کوتاہی ہے تو پھر ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم متحد ہو کر ان قوتوں کے خلاف کھڑے ہوں جو خود متحد اور متفق ہو کر فحاشی کو عام کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں, لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کو باقاعدہ میڈیا پر بھی اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ اس فحاشی کو عام کیا جائے, اور وہ کر رہے ہیں اور پری پلان کر رہے ہیں. یہ کوئی بھولے بھالے نہیں ہیں, یہ منع نہیں ہیں, یہ بھولے بھالے نہیں ہیں, یہ بھولے بھالے بڑی پری پلان. یہ پاکستان کو چاہتے ہیں کہ ان عرب کنٹریز کی طرح کر دیں جو پہلے اسلام کے لیے مثال تھے, اور آج آپ چلے جائیں تو وہاں پر ایک شخص اسلامی مثال آپ کو نظر نہیں آئے گا مولانا. بالکل آپ کو یورپ نظر آئے گا. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. پاکستان کو بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں جو اسلامی قوتیں ہیں ان کو, جس حضرت نے معتدل کا لفظ بڑا پیارا بیان فرمایا, یہ ڈنڈے سے نہیں ہوگا, رکھ داڑھی پہنو برقع, یہ نہیں. پیار محبت حکمت کے ساتھ اپنے روٹ لیول سے بچوں کی تربیت اچھی کریں. اسلامک اسکولز کا قیام انتہائی ضروری ہے, خصوصاً باہر کے ملکوں میں. اور میں گزارش کروں گا اسکولز کھولنے والوں سے کہ فیسیں بہت ہی کم رکھیں. اتنی زیادہ فیسیں رکھی ہوئی ہیں کہ ماں باپ بیچارے انگلش اسکولوں سے نکال کر اپنے بچے کو اسلامک اسکول کی طرف لانے کی طرف توجہ ہی نہیں کر پاتے کہ فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے. سستی فیسیں رکھیں, بچوں کو اسلامک ماحول دیں, وہیں کے بورن بچے تیار ہو کر وہیں کی فحاشی کے خلاف کھڑے ہوں گے معتدل انداز سے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں وہاں بھی انقلاب ہے اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ انقلاب برپا ہوگا. اچھا علامہ صاحب, یہ ابھی جو حضرت نے بات فرمائی, یہ ذرا معتدل کی ذرا تھوڑی تشریح فرما دیجیے. یہ کیونکہ یہ بات جو ہے, یہ بات سمجھانا بھی تو ضروری ہے. بہت اچھی باتیں کی آپ تینوں حضرات نے اور لوگوں نے سن بھی لی. دیکھیے لیکن یہ لفظ معتدل جو ہے نا, یہ سمجھائیے کیا فرما رہے ہیں آپ, کیونکہ وہ تو گھبرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں بھی ہمارے ساتھ. جی ایسا کچھ نہیں کرنے والے ہم, کیونکہ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, اور آپ کے دیے ہوئے نظام پر اور آپ کے دی ہوئی شریعت پر اور آپ نے جو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا, ہم اس سے ہٹ کر اپنے رویے اور روشوں کو نہیں بنا سکتے. سرکار دو جہاں کے بارے میں جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ کا دل اور آپ کا مزاج, آپ کا انداز سخت ہوتا تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے. ان سے بڑا تو مبلغ نہیں ہے, انہوں نے اربوں کھربوں لوگوں کو کلمہ پڑھوا دیا, اور آج ان کی دی ہوئی تعلیم ہی نجات دہندہ ہے اور ہمیں جو ہے وہ سرخ رو کر رہی ہے. تو سرکار کا جو انداز تبلیغ تھا, اس انداز تبلیغ کو اپنانا پڑے گا جس میں اعتدال ہے, جس میں محبت ہے, جس میں پیار ہے, جس میں مرض سے نفرت ہے اور مریض سے پیار ہے. ہمارے ہاں اگر مریض سے نفرت شروع ہو جائے گی تو کبھی بھی ہم معاشرے کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے. ہمیں مرض سے نفرت کرنی چاہیے. ایک شخص اگر جھوٹ بول رہا ہے تو ہمیں اس جھوٹ کے بارے میں اسے سمجھانا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا تم غلط کام کر رہے ہو اور کتنا نقصان اپنا کر رہے ہو. اسی طرح بے حیا اگر یا بے توجہی کا شکار, میں نے بارہا دیکھا ہے, ابھی ایک جگہ اتفاق ہوا, کچھ اسی طرح کا ماحول تھا, تو ہم نے وہ ایک خاتون تھی وہاں پر جن کا ان کو حلیہ بہت اچھا نہیں تھا, تو ہم نے ایک انداز سے انہیں پیغام بھیجا اور انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا اور آ کے معافی بھی مانگی, معذرت بھی کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں بے توجہی کا شکار تھی. ہم ایسے مقامات پر رہتے ہیں, زیادہ تر ہمارا تعلق مسجدوں سے, امام بارگاہوں سے, دینی مدارس سے, مقدس مقامات سے ہوتا ہے. تو خواتین یا کوئی بھی ایسا فرد جو وہاں سے گزرے ہو جس کے ہاں وہاں کے آداب و تہذیب جو ہر جگہ ہونے چاہیے, صرف ایسا نہیں مسجد میں جائیں یا مصلی پہ کھڑے ہوں تو حجاب پورا کریں, بلکہ اگر اللہ مصلی پر ہے تو اللہ بازار میں بھی تو ہے, اللہ مارکیٹ میں بھی ہے, اللہ اسکول میں بھی ہے, اللہ کالج یونیورسٹی میں بھی تو ہے. تو ہم صرف مصلی پہ ہماری خواتین کیوں حجاب کی طرف توجہ کرتی ہیں, سب جگہ کیوں نہیں کرتی؟ تو ہم نے بارہا ایسا دیکھا ہے کہ جب ان کو جا کے کہا جاتا ہے تو وہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں, اس کی اصلاح کر لیتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں.
تو 90% میں تو کہتا ہوں کہ بے توجہی ہے، قصدن نہیں ہو رہا، ماحول بنا ہوا ہے، دیکھا دیکھی ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ میں بس تھوڑا سا، کیونکہ میرے پاس تھوڑی سی وقت کی کمی ہے، میں جاتے جاتے یہ جو ابھی آپ کی جو بات ہے مولوی عمران صاحب، مختصراً وقت کی تھوڑی سی میرے پاس کمی ہے، بے توجہی حضرت نے جو بات فرمائی ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ بے توجہی؟ صحیح فرما رہے ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تو جیسے محبت اور اچھے رویے کے بارے میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس رضی اللہ تعالیٰ 10 سال خدمت کی، فرماتے ہیں لقد خدمت رسول اللہ 10 سنین، لیکن 10 سالوں میں ایک دفعہ بھی یہ نہیں فرمائی یہ کیا کیا اور یہ کیوں کیا۔ محبت، پیار، اپنائیت اتنی دی کہ وہ ایسے انسان بنے کہ پوری دنیا کے لیے مثال بنے۔ اور خاص طور پہ میں قبلہ مفتی اکمل صاحب نے جو بات فرمائی ہے، میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلی ہے، اور میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا اسکول کے، کالجز کے اساتذہ سے کہ وہ اگر نیت کر لیں کہ ہم نے ان کو خالی پیسے لینے کے لیے نہیں پڑھانا بلکہ ان کی تربیت مقصود ہے، تو اللہ کی قسم یہاں سے ولی اللہ بن کے نکلیں۔ اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے۔ حضرات گرامی کو، میرے عزیز دوستو، یقین کرو شرم اگر ایک مرتبہ آنکھ سے نکل جاتی ہے سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ یقین کرو ایک انسان کی انسانیت کا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ یہ حیا کی دولت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو خاص طور پر اس دین اسلام کے توسط سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت آپ کے ہمارے خاندانوں کو جوڑے رکھے، اس ملک میں بھی، باہر کے ملکوں میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ زبردست۔ شان علم ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور نہیں ایک بار پھر تالیاں بجا دیں تاکہ ذرا انرجی آ جائے مجھ میں بھی اس بار میں۔ زبردست۔ ہاں، افطار کا جو ہمارا شان علم ہوتا ہے اس میں ہم آپ میں سے ہی 3 لوگوں کو زحمت دیتے ہیں کہ یہاں پر آئیں اور ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں اس سیگمنٹ میں، اور اس کی بنیاد ہوتی ہے ایک چھوٹا سا تحریری امتحان جو کہ ہم آپ لوگوں سے لیتے ہیں۔ آج کی ہمارے 3 کنٹسٹنٹس ہیں نائلہ، معاذ صاحب اور مہربانو صاحبہ۔ خواتین کی اکثریت ہے آج، تالیاں بجا دیں اس بات پہ، تھوڑی سی آواز اور بڑھا دیں۔ اچھا جی، رنر اپ کے لیے ہے قرشی جامع شیری انوریکس اور لائف بوائے کے گفٹ ہیمپرز، جبکہ جو ونر ہے وہ اپنے ساتھ روزانہ کی طرح آج بھی لے کر جائے گا، اگلے 20 منٹ میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یونیک کی بائک ونر اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ بھائی آپ لوگوں کو رولز اینڈ ریگولیشنز پتہ ہیں۔ پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہوتا ہے، صحیح جواب 10 نمبر، غلط جواب -10۔ جب آپ بزر بجا دیں گے سوال رک جائے گا، چاہے سوال کتنا ہی ہو، اور جو بزر بجائے گا وہی جواب دے گا، چاہے +10 ہو جائیں گے اس کے یا پھر -10 ہو جائیں گے۔ بزر بجانے کے بعد 1 لمحہ رک جائیے گا تاکہ ہم بتا دیں کہ بزر پہلے کس نے بجایا ہے۔ کلیئر جی؟ شروع کریں؟ یہ مجھے بہت موٹیویٹڈ لگتے ہیں بیچ والے جو ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ذرا ایک دفعہ بزر بجا کے سب چیک کر لیں، پھر سارے الزامات ہم پہ دھر دیے جاتے ہیں کہ بزر نہیں بج رہا اور پتہ نہیں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ چلیں جی، آج کے شان علم کا باقاعدہ آغاز 10 سپورٹس، سب نے سنا ہے 10 سپورٹس، کھیلوں کا چینل ہے۔ 10 سپورٹس میں 10 سے کیا مراد ہے؟ 10 TEN 10 stands for what؟ 10 سپورٹس میں 10 سے کیا مراد ہے؟ آڈینس کی طرف دیکھنا منع ہے، آپ پتھر کے بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ نے آڈینس کی طرف دیکھا تو، اور آپ کے -250 بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب بھی ہے؟ سر یہ ایبریویشن ہے TEN 10۔ اچھا جی، T stands for فلاں، جس طرح ARY عبد الرزاق یعقوب ٹھیک کے نام پر ہے نا؟ ٹھیک ٹھیک جی، تو یہ اس طرح 10 سپورٹس۔ اچھا کیا کروں میں، آپشنز دوں یا آپشن؟ اب کیا تم بولنے پڑیں گے تمہیں پھر؟ بھائی یہ ہے 10 سپورٹس میں 10 یا تو ہے ٹیلی ویژن انٹرٹینمنٹ نیٹ ورک، یا پھر ہے تاج انٹرٹینمنٹ نیٹ ورک۔ جی ٹیلی ویژن انٹرٹینمنٹ نیٹ ورک۔ جی آپ کا جواب بالکل غلط ہے، یہ ہے تاج انٹرٹینمنٹ نیٹ ورک۔ یہ جب تم نے تاج بولا مجھے پکا یقین تھا یہ چکر دے گیم یہی ہے، گیم یہی ہے، کیونکہ آپ کو میرے طریقہ واردات کا اندازہ ہو گیا ہے، ان کو نہیں ہوا۔
اور جب تک ہوگا تب تک رمضان ختم ہو چکا ہوگا اور اگلے رمضان میں نئے طریقے واردات لاؤں گا. اچھا بھائی, ایک 16 فٹ کی لکڑی ہے, ٹھیک ہے, 16 فٹ لکڑی کے ٹکڑے سے آپ کو روزانہ آپ کو 1 فٹ کاٹنا ہے. 16 فٹ ہے, آپ روزانہ 1 فٹ کاٹتے ہیں, تو آپ کو کتنے دن لگیں گے پوری لکڑی کاٹنے میں؟ جی 15 دن. وہ کیوں؟ کیونکہ ایک آلریڈی کٹ چکا ہوگا. اس کو 15 دن لگیں گے, چونکہ جب آخری دن آئے گا تو آپ جب کاٹیں گے تو اس کے آلریڈی 2 پیسز ہو گئے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب, صحیح. ویل ڈن, ویل ڈن. ہم کہتے ہیں نا آئی کیو, اس کا آئی کیو بڑا اچھا ہے یار, آئی کیو فلاں فلاں فلاں. یہ آئی کیو سے مطلب کیا ہے؟ آئی کیو, انٹیلیجنس کوشن. بالکل ٹھیک, ویل ڈن. ہاں جی, پاکستان کا جو سب سے پہلا ریڈیو اسٹیشن بنا تھا وہ کس شہر میں بنا تھا؟ جی کراچی میں بنا تھا. لاہور میں ٹیلی ویژن اسٹیشن بنا, ریڈیو. بھائی جواب غلط ہوا ہے, تعزیت کریں. دیکھیں نا, اتنے تو سنگ دل نہیں ہونا چاہیے کسی کو, غم میں برابر کا شریک ہونا چاہیے. سب سے پہلا ریڈیو اسٹیشن بنا تھا کراچی میں. سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن کہاں واقع ہے؟ کراچی, لاہور کے اسلام آباد؟ جی یہ لاہور میں ہوگا. نہیں, یہ بھی اسلام آباد میں. اچھا, ہاں اسلام آباد میں. اس ریڈیو نے آپ کا کہیں کا نہیں چھوڑا, کہیں کا نہیں چھوڑا. شروع میں آپ کے 20 نمبر مائنس کرا دیے اس نے. گریس کا ایک بڑا مشہور شاعر اور مصنف تھا, نابینا تھا. مشہور شاعر اور مصنف یونان کا جو نابینا تھا, بتائے گا کوئی؟ چوائس دو بھائی, چوائس دیں. چوائس دو. اچھا, بہت آسان کر دوں چوائس سے. اس کا نام ہومر تھا یا لینن تھا؟ لو, اب تو جواب دے دیا نا میں نے, مطلب جواب ہی دے دیا. آپشن ریپیٹ کیجیے گا. HOMER, ہومر یا لینن, کیا نام تھا اس کا؟ بزر بجائے بغیر نہیں بولیں گے آپ. جی ہومر. تکا مارا نا, تکا مارا نا, قسم ہے نا, تکا مارا اور تکا لگ گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے جواب. قطب مینار کس شہر میں واقع ہے؟ ملک میں نہیں, شہر میں. دہلی میں. دہلی میں واقع ہے, بالکل ٹھیک. قطب مینار کس نے بنوایا تھا؟ بزر کے بغیر نہیں, اور بزر بجائیں گے تو یا +10 یا -10. قطب مینار قطب الدین ایبک. قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا, بالکل ٹھیک. آپ جانتے ہیں قطب مینار جو ہے وہ اس وقت ایک مسجد کا حصہ ہے. آپ کہہ لیجئے کہ اس مسجد کا مینار ہے, کائنڈ آف. کس مسجد کا حصہ ہے؟ کیا نام ہے اس مسجد کا جس کا حصہ ہے قطب مینار, جو کہ دہلی میں واقع ہے, جس کو قطب الدین ایبک نے 1200 AD میں تعمیر کروایا تھا؟ باب الاسلام مسجد یا قوت الاسلام مسجد؟ لو جی, اب پھنسے. کس نے بتایا؟ ایک اور تکے کے لیے آپ تیار ہیں؟ بتائیے جی, کیا؟ باب الاسلام مسجد. تکے روز روز نہیں لگتے, جواب غلط ہو گیا. قوت الاسلام مسجد. آسان ترین سوال, روح زمین پر سب سے پرانی مسجد کا نام؟ جی مسجد قباء. یہ ذرا دکھائیں. مطلب ایک سینس میں, لیکن یہ کہ کیا کہیں گے؟ میری رائے ہے کہ یہ دے دو اس کو. صحیح مان لیا جائے اس کو. صحیح مان لیا جائے, کیونکہ وہ تو کعبۃ اللہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں صحیح, ٹھیک, مان لیا آپ کا جواب, ٹھیک ہے. ایک مشہور زمانہ کتاب ہے جناح آف پاکستان. جناح آف پاکستان کس نے لکھی تھی؟ جناح آف پاکستان. گھنٹی پہلے بیٹا, گھنٹی پہلے. ہاں, بولنا بعد میں, گھنٹی پہلے بجائے. ہاں, پہلے سوچ لو ایسے. ہاں, جناح آف پاکستان. آپشنز وہ اس کے جواب پھنسا ہوا ہے, پھنسا ہوا ہے. میں لیکن میں ابھی بتا رہا ہوں تمہیں, وہ دے گی جواب. اچھا, ابھی بتا رہا ہوں کہ اس نے فل پلان مارے ہوئے تکے مارنے کے. اچھا, کر کے دیکھ لو, دے دو آپشنز. ٹھیک ہے. جناح آف پاکستان, یہ کتاب لکھی سر سید احمد خان نے یا پروفیسر ڈاکٹر اسٹینلے والپرٹ نے؟ جی ڈاکٹر اسٹینلے والپرٹ. پروفیسر ڈاکٹر اسٹینلے والپرٹ نے لکھی تھی, بالکل ٹھیک ہے جواب. یار کمال ہے. سر سید تو پہلے آئے ہوئے تھے قائد اعظم سے.
تم لوگ بھی کمال کرتے ہو یار. ہے نا. بازار میں لیٹ ہو گیا. اچھا بھائی اب یہ پروفیسر ڈاکٹر اسٹینلے والپرٹ نے ہی, چلے پہلے بتائیں ان کا تعلق کس ملک سے تھا. سوال کس ملک سے تھا؟ نہیں چلو برطانیہ سے تھا کہ امریکہ سے تھا؟ بتاؤ جی. برطانیہ. میں بتا رہا ہوں تمہیں, بتا رہا ہوں یہ آج یہ جیت کے جائے گی. ابھی لکھ لے تو. ہیں تکا لگا؟ نہیں لگا. نہیں لگا. صفر ہو گئے. صفر. امریکہ سے تھا تعلق. جواب غلط. ایک بار پھر سب مل کر اجتماعی تعزیت کریں ان سے, کیونکہ ان کے پاس اب دینے کو بھی کچھ نہیں بچا. صفر ہو گئے ان کے نمبر. اچھا بھائی پروفیسر اسٹینلے والپرٹ جنہوں نے لکھی جناح آف پاکستان, تعلق ان کا امریکہ سے تھا. انہوں نے پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم پر بھی کتاب لکھی. چلیں یا تو آپ اس میں, سوال تو میرا تھا کہ اس کتاب کا نام بتائیں, چھوڑیں اس وزیر اعظم کا نام بتا دیں جس پہ لکھی, کتاب کا نام نہ بتائیں. آپشنز دو. دے دے یار, دے 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 دے. پروفیسر ڈاکٹر اسٹینلے والپرٹ نے ذوالفقار علی بھٹو پر کتاب لکھی یا بے نظیر بھٹو پر کتاب لکھی؟ وہ ذوالفقار علی بھٹو. سوچ لیں, ذوالفقار علی سوچ لیں. ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو. زلفی بھٹو آف پاکستان کتاب کا نام تھا. زلفی بھٹو آف پاکستان یہ لکھی. اچھا بھائی چلیں شعر تو ذرا مکمل کر لینا ہاتھ کے ہاتھ. سبق پر سبق پھر پڑھ, ہاں سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, کس ہے؟ ہاں سبق پھر پڑھ, عدالت کا, شجاعت کا, امامت کا, لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا میں امامت کا. ہائے 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 ہائے. سیکنڈ مصرع کمپلیٹ کرنا تھا. بہت ٹانگ توڑی آپ نے. اتنا برا پڑا ہے تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, ریپیٹ کرتا کر ذرا. ہوں. آپ پہلے مصرع پڑھیں. اچھا میں پورا پڑھ دیتا ہوں پھر. اب آپ نے گھنٹی بجا دی, اب ہاں صحیح کرو سبق آرام سے, صبر سے. اب سبق پھر پڑھ, عدالت کا, شجاعت کا. کسی اور کو بھی پکڑ لو. نہیں نہیں میں سیکنڈ. رفاقت کا, رفاقت کو پکڑ لو کسی کو. امانت, دیانت, خیانت, پتہ نہیں کیا. لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا میں امامت شاباش. کا. اب تو ایسے نہیں سیکنڈ مصرع بتا رہا ہوں. ایسے ہل رہی ہے روح ان کی, کیونکہ تم نے الفاظ بھی ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر کر کے بالکل ہی. بھائی دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے شعر کا دوسرا مصرع مکمل کرنا ہے. آپ مجھے جہاں تک کہنے دیتے ہیں وہاں تک میں پڑھتا رہتا. رول یہ کہ بزر بج جائے گا میں خاموش, تو بزر سے آگے کی بات آپ نے مکمل کرنی ہے. تو آپ نے دوسرے مصرے کی بھی ٹانگ توڑی ہے, پہلے کی بھی توڑی ہے, اس لیے جواب صحیح نہیں مانا جا سکتا. ایک آدھ غلطی چل جاتی ہے تھوڑا بہت, لیکن اتنا زیادہ نہیں چل سکتا. آپ کا جواب غلط تسلیم کیا جائے گا. تعزیت. ان کو ایک بار شعر سنا بھی دو. سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آپ نے امامت پہلے نمبر پہ, اور پتہ نہیں کیا وہ عجیب ہو گیا تھا, بہت سارے آگے بیچ میں. ہاں علامہ اقبال کا یہ شعر ہے. ٹھیک ہے جی, یہ شعر علامہ اقبال کی ایک شہرہ آفاق نظم سے لیا گیا. انہوں نے ایک نظم لکھی تھی, اس سے یہ شعر, اس کا ایک شعر ہے. اس شعر کا نام, اس نظم کا نام بتائیں جی. واہ. کیا آپشنز دوں؟ عادتیں خراب ہو گئی سب کو آپشنز چاہیے. ہم چلو, طلوع اسلام یا بال جبرائیل؟ بال جبرائیل وہ بک کا نام تھا. بلو بال جبرائیل تو ایک کتاب کا نام ہے. سوال میں جواب تھا. جب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نظم سے لیا گیا ہے اور میں دو آپشنز دے رہا ہوں اور اس میں ایک مجموعہ کلام کا نام بتا رہا ہوں, تو ظاہر ہے دوسرا ہی جواب ہے. یہ آپ کو جیتنا چاہیے تھا. یہ بہت آسان کر دیا تھا میں نے. نہیں, طلوع اسلام اس نظم کا نام ہے, بال جبرائیل تو ان کا ایک مجموعہ کلام ہے. اچھا لیکن اس میں آپشن نہیں ہوگا, مگر بتانا ہے تو بتا دیں ورنہ آگے بڑھ جائیں گے. بال جبرائیل اقبال کا ایک مجموعہ کلام. اسی طریقے سے کون سی ان کی کتاب یا کون سا مجموعہ کلام ہے جس میں یہ نظم طلوع اسلام ہے, جس کا یہ شعر ہے؟ واہ. وہ کون سی کتاب ہے یا کون سا کلام, مجموعہ کلام ہے جو بہت بہت مشہور؟ بانگ درا. بانگ درا, بالکل ٹھیک. اصل میں آپ نے جو بولا نا بہت مشہور, بہت مشہور, وہاں سے ہے. اردو زبان کا پہلا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ اردو زبان کا پہلا شاعر کسے کہا جاتا ہے یہ بتائیں. الطاف حسین حالی.
اردو زبان کا پہلا شاعر امیر خسرو کو کہا جاتا ہے. جواب غلط ہو گیا. تعزیت. میں ہنٹ دینے لگا تھا ویسے بھی, لیکن آپ یقین مانیں اگر میں نے ہنٹ دینی تھی تو میں نے کہنا تھا امیر خسرو یا الطاف حسین علی. آپ نے پھر بدر بجانا تھا, پھر -10 ہوتے. تو جو کام 10 سیکنڈ ویسٹ ہونے کے بعد ہونا تھا وہ جلدی ہو گیا. یہ ٹھیک ہو گیا, کوئی ایسی بات, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا بھائی, امیر خسرو کو طوطی ہند بھی کہا جاتا ہے. طوطی ہند. ان کا اصل نام مجھے کوئی بتائے گا ویسے, اصل نام یا پورا نام امیر خسرو کا؟ نہیں بتا رہا, بتا دوں میں. ان کا اصل نام تھا خواجہ ابو الحسن امیر خسرو, اور ان کا ایک خطاب تھا, بڑا مشہور خطاب تھا. فلاں سخن, ایک جملہ بتانا, فلاں سخن, کہ یار کیا بات ہے, کیا فلاں سخن ہے. میں اچھا کیا کر رہے ہیں, لپسنگ کر کے پوچھیں بھائی آپ بزر بجائیں یا 10 نمبر لیں یا 10 نمبر کمائیں. نہیں, یا ان کے بزرگ, ان کے مربی کا نام پوچھ لو کیا تھا. امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا کوشچن. چلے کر لیں. چلو بھائی, اگلا سوال ہے. اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں. امیر خسرو کا خطاب تھا شیریں سخن. شیریں سخن کہا جاتا تھا. اگلا سوال آپ کریں. ان کے بزرگ جو ان کے مربی تھے, جب انہوں نے انتقال کیا نا, ان کے بزرگ نے انتقال کیا, تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد خسرو زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا. تو امیر خسرو 6 مہینے بعد انتقال کر گئے. ہاں, ان کا انتقال بتانا ہے کسی نے, آپشنز دینے آپ نے. آپ ہی 2 آپشنز. دہلی سے تعلق ہے ان بزرگ کا. مزار دو بزرگوں کے نام بتا دو, یہ شاید معلوم کر لیں. آپشن دے دو ان لوگوں, 2 نام لے دو, کوئی 2 نام. پتہ چلا آپشن دینا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. مجھ سے ہر 10 سیکنڈ میں ہر کوئی کہہ رہا تھا آپشن دو. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی خواجہ نظام الدین محبوب الہی. خواجہ نظام الدین. ٹھیک, بالکل ٹھیک. چلو گڈ. اگر مسلم لیگ میں 100 نہرو اور 100 گاندھی ہوتے اور کانگریس میں فقط 1 جناح ہوتا تو پاکستان نہ بنتا, کس نے کہا یہ؟ واہ. مسلم لیگ میں کتنا, ٹھیک ہے, مسلم لیگ میں 100 نہرو اور 100 گاندھی ہوتے, کانگریس میں 1 جناح ہوتا, پاکستان نہ بنتا, کس نے کہا تھا یہ؟ چلیں آپشنز. مسز سروجینی نائیڈو یا بیگم رانا لیاقت علی. کس نے بجایا؟ میں نے. یہ لیفٹ. جی, بیگم رانا لیاقت علی. اوئے ہائے میرے اللہ, اتنا ظلم. اتنی مشکلوں سے آپ نے پڑھا, مجھے لگا آپ پھر گیم کر. میں بنا رہا ہوں, آپ کو لگا میں بنا رہا ہوں. میں نے بنا تو دیا لیکن بے وقوف بنایا. کہہ رہی آپ نے اتنی مشکل سے پڑھا, میں لگا کہ آپ اسی وقت نام بنا رہے ہیں. مسز سروجینی نائیڈو نے کہا تھا آپ ہندوستان کی پہلی خاتون گورنر تھیں. ٹھیک ہے جی, بیگم رانا لیاقت علی خان نے نہیں کہا تھا. لیکن بیگم رانا لیاقت علی, چلے تو ہو گیا جواب غلط. اس پر تعزیت کر لیں ذرا پہلے, پھر آگے بڑھوں میں. تعزیت قبول کریں آپ منفی میں چلے گئے. آپ دونوں کا مقابلہ اپنی جگہ ٹائٹ چل رہا ہے, دونوں کے -10 ہے اس وقت. بھائی انیل تھوڑا سا آگے نکل گئے 30 نمبر لے کے. سروجینی نائیڈو ہندوستان کی پہلی خاتون گورنر تھیں. بیگم رانا لیاقت علی کیا تھیں, وہ کس عہدے پہ رہیں؟ اس کی ہنٹ پہلے جملے میں ہے کہ سروجینی نائیڈو ہندوستان کی پہلی خاتون گورنر تھیں اور بیگم رانا لیاقت علی پاکستان کی پہلی خاتون گورنر تھیں. بالکل ٹھیک. ہاں تو یہ بولو نا, غلط کیوں بتا رہے ہو؟ اچھا, بہت رسکی کھیلتی ہیں. دوسری جنگ عظیم میں پرل ہاربر پر کس نے حملہ کیا تھا؟ واہ, گڈ ون. دوسری جنگ عظیم پرل ہاربر پر کس نے حملہ کیا تھا؟ 3 آپشنز. جرمنی نے, جاپان نے, یا جنید جمشید صاحب نے؟ جرمنی نے. یار یہ بھی غلط کر دیا. جاپان نے. بہن کو اللہ خوش رکھے میری بہن. شکر ہے جنید جمشید ہی نہیں کہہ دیا انہوں نے. آپ کی معصومیت پر تو قربان ہے, آپ اتنی معصومیت سے غلط جواب دیتی ہیں آپ. جاپان نے کیا تھا پرل ہاربر. پرل ہاربر جو ہے یہ کہاں ہے, کس ملک میں واقع ہے؟ کس ملک میں واقع ہے؟ بزر کے بغیر تو بولنا منع ہے. آپشن دے دو وسیم. پرل ہاربر 3 آپشنز. برطانیہ میں, امریکہ میں, یا میں مشکل سے پڑھتا ہوں, قسطنطنیہ کے باغات میں. ہاں برطانیہ. اللہ بھلا کرے, ایک اور غلط جواب آیا, امریکہ میں واقع ہے.
امریکہ کی ریاست ہوائی میں واقع ہے. کوئی نہیں. آسان سوال آ رہا ہے. امریکہ نے جاپان کے کس جی کس شہر پہ حملہ کیا تھا؟ ہیروشیما ناگاساکی. کب کیا تھا؟ صرف سال بتا دیں. 1900 1940 1945. لگاؤ تکا. 45 1945. لگ گیا تکا. 50 ہو گئی. جنگ عظیم ختم ہوئی تھی نا, اس نے اس طرح لگا لی. اب یہ 2 عورتوں کا دماغ اور 1 مرد کا دماغ کیا کر رہی ہیں خواتین؟ جیتے نا یار. آپ تو نا خواتین کے والے سے کامنٹ کم کریں, وہ آپ کے ڈرائیونگ والے اور اس سے کامنٹ ہمیں جان چھڑاتے پھر رہے ہیں. میں تو چاروں جیتے ہی ہیں خواتین. 27 مئی 2016 27 مئی 2016 ابھی کل کی بات ہے, پرسوں کر لیں. کس امریکی شخصیت نے ہیروشیما کا دورہ کیا؟ امریکہ جس نے بم گرائے, تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک اعلیٰ ترین امریکی شخصیت نے دورہ کیا. کس نے کیا؟ باراک اوباما. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے دورہ کیا. چلو بھائی آخری سوال, بس آخری, پھر ہم آگے بڑھیں گے. امریکہ کے B-29 نے, بامبر نے جو بم گرایا تھا, اس بم کا نام کیا تھا؟ جو بم گرایا تھا اس بم کا نام کیا تھا؟ جی ایٹم بم تھا. ایٹم بم. اس بم کا نام ایٹم بم تھا. کوئی اصطلاح ہوتی ہے نا, جس طرح آپ کسی میزائل کا نام غوری رکھ دیتے ہیں, کسی کا حطف رکھ دیتے ہیں, کسی طوفان کا نام قطرینہ رکھ دیتے ہیں, کسی ایکٹریس کا نام بھی رکھ دیتے ہیں. لیکن ویسے بہن نے جواب صحیح دیا. میں آپ کے جواب سے متفق ہوں, لیکن اس کا نام تھا. یہ صحیح کہہ رہا ہے وسیم. اس کا نام کا نام. لیکن کہا تو ٹھیک انہوں نے, تھا تو ایٹم بم. ہاں تو اب آپ کو کیا لگا شب برات پہ چلنے والا پٹاخہ چلایا تھا؟ میں ظاہر ہے اتنی تباہی ہوئی, ایٹم بم ہی ہوگا. اب یار پھر بھی آپ کہیں گے تو میں صحیح مان لوں گا. آپ بتائیں یار. مان لو یار, بس مان لو یار, ہماری بہن کے لیے مان لو یار. کچھ تو ہم بھی مہمان نوازی کریں ان کی یار. مان لیں بھائی, مان لیں. چلو ہاں. اچھا بھائی اب نام پوچھ لو اس کا. اس بم کا نام ہائیڈروجن بم. تو آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو انہوں نے کی. نہیں, میں کہہ رہا ہوں نام رکھا تھا اس کا نام. اس کو انہوں نے کہا تھا لٹل بوائے. نام رکھا تھا لٹل بوائے. اور جہاز کا بھی نام تھا. اچھا وہ کیا تھا؟ جہاز کا نام تھا انگولا بے. اوکے, انگولا بے. صحیح. آخری سوال پہلے راؤنڈ کا. پاکستان کے پہلے مسلمان آرمی چیف کا نام. پاکستان کے پہلے مسلمان آرمی چیف کا نام. آپشنز دے کر میں جواب ہی دے دیتا ہوں تقریباً. ایوب خان, یحییٰ خان. ہو گیا جواب؟ جی پلیز صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. ایوب خان بالکل ٹھیک ہے جواب. تالیاں بجا دیں یار. وہ جانے کتنے دنوں کے بعد پلس میں آ گئی ہیں. ہاں, چاند نکلا ہے ان کی اسکیم میں. 10 نمبر آئے, بڑی بات ہے. پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا ہے. بزر راؤنڈ ختم ہو گیا. 10 نمبر نیگیٹو مارکنگ بھول جائیے, بزر راؤنڈ بھول جائیے. آپ کو تصاویر دکھائی جائیں گی ایک ایک کر کے. جیسے ہی تصویر آئے گی آڈینس کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دے گی 5 4 3 2 1, اور آپ نے اسی 5 سیکنڈ میں نام بتانا ہے. جس سے سوال ہوگا وہی جواب دے گا. اس میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. دکھائیے نائلہ صاحبہ کو پہلی تصویر. جی آڈینس, آپ تک جواب نہیں آئے گا, کاؤنٹ ڈاؤن آئے گا. 5 جی 4 3 بتائیں 2. اندازہ لگائے کون لگ رہے ہیں آپ کو؟ اندازہ بھی نہیں. یہ کوئی ایکٹر لگ رہے ہیں یا سیاستدان لگ رہے ہیں؟ کوئی اداکار ہے یا سیاستدان ہے؟ ایکٹر تو نہیں ہے. ایکٹر تو نہیں ہے, سیاستدان ہے. یا سیاستدان لگ رہے ہیں یا سائنسدان لگ رہے ہیں؟ سائنسدان. متحدہ قومی موومنٹ کے ممبر نیشنل اسمبلی سینئر رہنما خالد مقبول صدیقی صاحب کو سائنسدان بنایا. اس پہ کوئی تعزیت بھی نہیں کر رہا ہے اس جواب پہ. اس پہ میں تعزیت کروں گا کیا؟ چلیں بھائی اگلا سوال ماس صاحب سے. جی دکھاؤ بھائی. ہاں جی مائرہ خان. مائرہ خان مشہور و معروف ایکٹریس, بالکل ٹھیک. تیسری تصویر مہربانو صاحبہ کو دکھائیے. ہٹا دو بھائی, اب کیا کرو گے؟ ہاں چلے جی. ماریا واسطی. ارے اتنے جذباتی, حوصلہ رکھیں. ماریا واسطی. ماریا واسطی بالکل ٹھیک. اگلی تصویر دکھائیں.
نائلہ صاحبہ کو. جذبات میں نہیں آنا ہے. ہاں آپ کے حصے میں خبردار جو آڈینس کی طرف دیکھا. بتاؤ کون ہے؟ کوئی نہیں بتائے گا. خاموش. 5 سیکنڈ تک گنو. 5. 1 منٹ میں ہی تو ادھر نہیں دیکھنا. 1 منٹ. اچھا کون لگ رہے ہیں آدمی؟ کیا اچھا یہ کرتے کیا ہیں صرف یہ بتا دو. ہاں کیا کرتے ہیں؟ سیاستدان. کوئی اندازہ بھی نہیں ہو رہا ان کے نام کا. ان کی کوئی بات یاد ہے آپ کو؟ ان کی ایک بات بڑی مشہور ہوئی تھی. کیا بات تھی بتانا ذرا. ماز بتانا. ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو جعلی. انہوں نے کہا ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا جعلی. خیر ہے کوئی نہیں. اب تو نام بتاؤ. اب بھی نہیں. کیا نام ہے؟ نواب اسلم رئیسانی. وزیر اعلیٰ رہے ایک صوبے کے, بلوچستان کے. جب یہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت بھی قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے. یہ نہیں ہے تب بھی قائم علی شاہ صاحب ہیں. جب ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تب بھی ہوں گے. جی ماز صاحب بتائیں. ہاں جی بتاؤ. پرویز رشید. پرویز رشید پاکستان کی وفاقی وزیر اطلاعات. آخری تصویر مہربانو صاحبہ آپ کے حصے میں. جی خاموش. 5 سیکنڈ بتائیں. 5. کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام ہے؟ وہی یہی تو سوال ہے. پوچھیں کیا نام ہے بھائی. یہی تو سوال. صبا پرویز. کیا نام ہے؟ صبا حمید. لیکن ٹھیک 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 ٹھیک. چلیں تالیاں بجا دیں. آخری راؤنڈ. اور آپ کو پتا ہے کہ آخری راؤنڈ میں کیا کچھ ہو جاتا ہے. کل کیا ہوا ہے آخری راؤنڈ میں سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. آخری راؤنڈ میں آپ کے ٹائم مینجمنٹ کی بھی نمبرز آپ کو مل جاتے ہیں. جتنا آپ اچھا ٹائم مینج کریں. آپ کی ذہانت کے تو ملتے ہی ہیں, آپ کی نالج کے تو ملتے ہیں کہ آپ کو جوابات کتنے آتے ہیں. اینڈ لیٹ می ایڈمٹ آپ کی لک کے بھی ملتے ہیں. کبھی ایک ساتھ 2-3 ایسے سوالات آ جاتے ہیں کہ آپ نکال جاتے ہیں. کبھی تو یہ اٹس اے مکسچر آف آل. پہلے ذرا آپ کا تو فیصلہ کر لینا ہاتھ کے ہاتھ. تو آپ سے کر لیتا ہوں میں پہلے سوالات. 40 سیکنڈ میں آپ کے پاس سوالات میں کرتا رہوں گا. صحیح جواب پہ 10 نمبر ایڈ ہو جائیں گے. غلط جواب پہ کوئی نیگیٹو مارکنگ بہرحال نہیں ہے. جب تک آپ جواب نہیں دیں گی یا پاس نہیں کہیں گی میں آگے نہیں بڑھوں گا. ٹھیک ہے جی. آپ کا اور آڈینس آپ نے اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ہے. آپ کا 40 سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے. فرانس کی کرنسی کیا کہلاتی ہے؟ فرانک. غلط. کس مغل بادشاہ کا نک نیم شیخو تھا؟ سلیم بادشاہ. نہیں جہانگیر کا تھا. کرنسی نوٹوں کا آغاز کس ملک سے ہوا؟ امریکہ. چین سے ہوا. نیلسن منڈیلا کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جنوبی افریقہ, جنوبی امریکہ؟ جنوبی افریقہ. بالکل ٹھیک. دنیا کی سب سے بڑی آئل فیلڈ کس ملک میں ہے؟ سعودی عرب. بالکل ٹھیک. جبل الطارق کس یورپی ملک میں ہے؟ اٹلی کے اسپین؟ اسپین. بالکل ٹھیک. چین کا پرچم کس رنگ کا ہے؟ سرخ یا نیلا؟ سرخ. ٹھیک. ازبک کس ملک کی قومی زبان ہے؟ چینی. ازبک کس ملک کی قومی زبان ہے؟ چینی. کوئی بات نہیں. ازبک کس ملک کی زبان ہے؟ ازبکستان. تو یہی بول دیتی. تو اگر ازبک جو ہے وہ چینی کی, تو یہ چین کے لوگ کون سی زبان بول رہے ہیں؟ اردو بول رہے ہیں, پنجابی بول رہے ہیں؟ چین میں پنجابی بولی جا رہی ہے. اتھیا اس طرح بات ہو رہی ہے چین میں. کیا ہو گیا؟ اچھا بھائی اگلے 40 سیکنڈ ہیں آپ کے. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو سارے اصول و ضوابط اور ساری چیزیں معلوم ہیں. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سعودی عرب کا وزیر اعظم کون ہے؟ سعودی عرب نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. انسان کی گردن میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ 9 کے 7. بالکل ٹھیک. پودے کے کس حصے سے تیل حاصل کیا جاتا ہے؟ جڑ سے کہ بیج سے؟ بیج سے. بالکل ٹھیک. مکڑی کا جالا میل مکڑی بناتی ہے یا فیمیل؟ فیمیل. بالکل ٹھیک. تائیکوانڈو میں تربیت کا آغاز کرنے والوں کو کون سی بیلٹ دی جاتی ہے؟ وائٹ کے براؤن؟ وائٹ. ٹھیک. کیش نامی جزیرہ کس ملک میں؟ ایران کے دبئی؟ ایران. بالکل ٹھیک. بابائے بصریات کس مشہور مسلم سائنسدان کو کہتے ہیں؟ بابائے بصریات. پاس کیا دو یار. ابن الحسم. 1 سینٹی میٹر میں کتنے ملی میٹر ہوتے ہیں؟ 10. 10. ٹھیک. پی ایس ٹی سے مطلب؟ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم. پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم. گڈ. ویل ڈن. تھوڑا سا اچھا شروع میں آپ کھیل لیتی. یہ کیا راؤنڈ کھیلی آپ؟ اس سے بہتر ہو سکتا تھا معاملہ. اس سے بہتر ہو سکتا تھا. میں نے دوبارہ سے کارڈ سارے اوپر نیچے کر دیے. ٹھیک ہے بھائی. کارڈ سب ہلا دیے میں نے ایک بار پھر. 40 سیکنڈ. ہاں کتنا اسکور اور کر رہا ہے؟ یہ نہیں بتاتے ہم بڑے ظالم لوگ ہیں. ہم لوگوں کی بے بسی کا
لطف لیتے ہیں. آپ کے چہرے پر اضطراب ہمیں سکون پہنچاتا ہے. ہم ظالم لوگ ہیں. آپ کھیلیں, مزہ آئے گا نا اس میں. مطلب ٹھیک ہے, مطلب آپ کا تو ٹارگیٹ تو یہ نا کہ زیادہ صحیح جواب دینا ہے. آپ بتائیں جائیں آپ. ٹھیک ہے, چلیں جی, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. شہر ہونولولو کس ملک میں ہے؟ پاس. امریکہ میں. جنگ معطا کس سن ہجری میں ہوئی؟ 6 ہجری 8 ہجری؟ 8 ہجری. بالکل ٹھیک. حضور اکرم مکے کے بعد کس شہر کی جانب تبلیغ کے لیے روانہ ہوئے؟ طائف کے مدینہ؟ طائف. بالکل ٹھیک. اسلام کی پہلی شہید خاتون کا نام؟ حضرت سمیہ. بالکل ٹھیک. مشہور ناول آگ کا دریا کس کی تصنیف ہے؟ پاس. قرۃ الحیدر خانہ کعبہ کے کس مقام پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ مقام ابراہیمی. چھت پر. غلط. کون سا مغل بادشاہ سیڑھیوں سے گر کر ہلاک ہوا تھا؟ جہانگیر. ہمایوں. رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک؟ چین. روس. دہلی کس دریا کے کنارے واقع ہے؟ دریائے گنگا. دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے. واہ بہن, واہ 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 واہ, یہ تو یقین ہی نہیں آیا مجھے کیا ہوا ہے. اچھا کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کیا ہوا ہے؟ کون جیتا ہے آپ کے خیال میں؟ کون جیتا ہے میرے خیال میں یہ بیکاز ان کے 60 تھے پہلے. آپ کے خیال میں کون جیتا ہے؟ اچھا وہ تو صحیح ہے نا, خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا جائز نہیں, انہوں نے جو ہے نا وہ جواب. اچھا بھائی بالکل ٹھیک ہے. آپ کا جلدی 1 منٹ میں فیصلہ, وقت کم ہے. معاملہ یہ ہے کہ میچ ٹائی ہو گیا ہے, دونوں کے ایک جتنے نمبر ہیں. جنید بھائی سوال کریں گے, آپ کریں گے سوال؟ ٹھیک ہے, تاکہ بالکل ہی صاف شفاف طریقے سے ہو جائے. ٹھیک ہے جی, جنید بھائی سوال کریں گے. جو بزر بجائے گا پہلے وہ جواب دے گا, لیکن اگر بزر بجانے والے کا جواب غلط ہوا تو اگلا بندہ جیت جائے گا. کیونکہ جب آپ بزر بجا کر غلط جواب دیتے تو -10 ہوتے ہیں. دونوں کے 110 نمبر ہے, جو غلط جواب دے گا وہ 100 نمبر ہو جائیں گے. تو آپ نے بزر بجانا بھی ہے, لیکن بزر بجا کے غلط جواب دینے کا مطلب ہے کہ اگلا بندہ جواب دیے بغیر جیت جائے گا. ٹھیک ہے, سوچ سمجھ کے. دنیا کی وہ کون سے 2 ملک ہیں, اسٹیٹس ہیں, جو اسلام کے نام پر بنے ہیں؟ 1 منٹ, پہلے انہوں نے بجایا سینٹر والے نے. جی بھائی. پاکستان اور مدینہ. مطلب بالکل ٹھیک. تھینک یو. ویل, بہت اچھے, اور آپ ڈیزرو بھی کرتے تھے, لیکن آپ نے بہت اچھا کھیلا. اور آپ کی میں اسپورٹس مین اسپرٹ کو بہت داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو, اور وسیم ان کو بہن کو کچھ تو ہونا چاہیے, اچھا بڑا انعام ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم کوئی سوگو کا ریچارجبل فین اور SG کا گفٹ ہیمپر. جی J. کی گاڑی دے دیں. آپ بہت اچھا کھیلے ہیں. یونیک موبائل بھی دے دو. ہاں, یونیک کی بائک جائے گی آپ کے ساتھ گفٹ ہیمپر, سوگو ریچارجبل فین, SG آئرن اور ایک کیو موبائل آپ کے ساتھ جائے گا. ویری ویل پلیڈ, ہمیں بہت مزہ آیا. تینوں کا بہت بہت شکریہ. زبردست مقابلہ. ایک وقفے کے بعد بچوں کے ساتھ حاضر ہوں. بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا.